بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں لیگل ڈسکشن کے ساتھ نئی ترین ایڈوکیٹ۔ آج ہمارا جو لیگل ڈسکشن میں جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے رائٹ، جسے ہم حق سے تعبیر کرتے ہیں اور لاء کی زبان میں اسے ہم رائٹ کا نام دیتے ہیں۔ قانون ہمیں ایک اصول دیتا ہے، ایک جنرل پرنسپل دیتا ہے، جس کے مطابق وہ ہمیں یہ کہتا ہے اور ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے اور ہمارے نگاہوں میں یہ حقیقت محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ اگنورینس آف لاء از ناٹ ایکسکیوز۔ یہ پرنسپل آپ نے کئی دفعہ کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ نے آرگومنٹس کے دوران اسے ریپیٹ کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قانون سے کسی قسم کی لا علمی، قانون سے بے خبری آپ کو کسی بھی جرم کے ارتکاب کے لیے جواز فراہم نہیں کرتی۔ یعنی آپ اگر کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، یا کوئی ایسا ایکٹ آپ کمٹ کرتے ہیں جو قانون کی زبان میں جرم کہلاتا ہے اور اوفینس کہلاتا ہے اور جس کی باقاعدہ سزا رکھی جاتی ہے، اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور قدم اٹھانے کے بعد قانون آپ سے یہ وجہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا تھا یا اس جرم کا ارتکاب آپ نے کیوں کیا اور اس جرم کے مرتکب آپ کیوں ٹھہرے، تو آپ دیکھیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی جواز اس کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کوئی وجہ اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو قانون اس پہ غور کرتا ہے اور آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ملک کے قانون کا پتہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو لاء آف لینڈ سے کوئی آشنائی نہیں تھی؟ اور اگر آپ یہ جواز اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا یا مجھے نہیں پتہ تھا کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے اور جو فعل جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے وہ قانون کی روشنی میں جرم کہلاتا ہے اور اس کی ایک باقاعدہ سزا رکھی گئی ہے، قانون کہتا ہے کہ آپ کا یہ جواز قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کو قانون کا علم نہیں تھا اور قانون کا آپ کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ قانون جب بنایا جاتا ہے تو وہ شہریوں کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ امن پیدا کرنے کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے اور جرائم کے سدباب کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ قانون کے سامنے یہ جواز رکھتے ہیں کہ میں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا یا میں نے اس جرم کا ارتکاب اس لیے کیا یا میں نے فلاں شخص کے ساتھ اس کی حق تلفی اس لیے کی یا فلاں شخص کے ساتھ ناانصافی اس لیے روا رکھی کہ میں قانون نہیں جانتا تھا، تو یہ جواز، یہ ہیلا اور یہ بہانہ قانون تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے قانون سے لا علمی اور بے خبری کا، تو پھر یہ بات اگر آپ ذہن میں لائیں تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ بے خبری وہاں ہوگی جہاں اویئرنیس آف لاء نہیں ہوگی، یعنی آپ کو اس بے خبری کو دور کرنے کے لیے، قانون کی اس لا علمی کو دور کرنے کے لیے اور شہریوں کو قانون سے آشنا کرنے کے لیے اور قانون کا علم انہیں دینے کے لیے آسان عام فہم زبان میں انہیں ان کے رائٹس، انہیں ان کے فرائض اور انہیں ان کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز جو ان دا آئی آف لاء ایز اے سٹیزن آف دا لینڈ اور اسٹیٹ ان کی بنتی ہیں، وہ انہیں سمجھانی پڑیں گی اور انہیں بتانی پڑیں گی۔ ظاہر ہے جب آپ اویئرنیس نہیں دیں گے، جب آپ لاء سے متعلق انہیں عام اور سادہ عام فہم زبان میں علم نہیں دیں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ آج کے ٹاپک میں جو میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ ہم انشاءاللہ آج حق کو، جسے ہم قانون کی زبان میں رائٹ سے تعبیر کرتے ہیں، اس پہ عام فہم اور آسان زبان میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس لیگل ڈسکشن میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس رائٹ کو قانون کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی کیا تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات پہ نظر ڈالتے ہیں اور قانون کی ایک جنرل سٹڈی ہمارے سامنے آتی ہے اور مختلف فیصلہ جات، ججمنٹس، رولنگز اور اتھارٹیز کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں، تو ان کے باہمی ربط کی صورت میں ہمارے سامنے ایک نچوڑ سامنے ہمارے آتا ہے، ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور رائٹ کی ایک تصویر، حق کی ایک تصویر قانون کی شکل میں دی گئی، قانون کی طرف سے دی گئی اور قانون ہی کے ہاتھوں سے بنائی گئی ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے
جسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے تمام خد و خال، اس کے تمام نقش و نگار آپ کی نگاہوں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قانون اس رائٹ کی جو تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ تصویر کیسی ہے۔ آپ قانون کے اسکالرز کو، قانون کے علماء کو، جیورسٹ کو جب آپ پڑھتے ہیں اور رائٹ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو رائٹ کی ایک آسان الفاظ میں ایسی تصویر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جسے قانون امارت سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی رائٹ کی ایک شکل، ایک صورت جو ہمارے سامنے قانون پیش کرتا ہے وہ ایک عمارت کی ہے، ایک بلڈنگ کی ہے، ایک تعمیر شدہ ایک مکان کی ہے۔ لیکن جب ہم مکان کی اور بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ عقلی طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس عمارت کو کسی نہ کسی بنیاد پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک بنیاد فراہم کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک بنیاد کھودی جاتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی پتھر کسی بنیاد میں رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مضبوط پتھر اس کی بنیاد میں لگائے جائیں۔ اگر اس کی بنیاد، اس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی تو اس بنیاد پر اٹھنے والی عمارت بھی مضبوط ہوگی، اس پر اٹھنے والی دیواریں مضبوط ہوں گی، اس پر ڈالی گئی چھت مضبوط ہوگی، اور اس پوری شکل میں جو عمارت وجود میں آئے گی وہ عمارت بھی ایک مستحکم عمارت ہوگی، وہ کمزور عمارت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ کی جو عمارت ہے اس کے لیے جو بنیاد رکھی جاتی ہے، جو ایک عقلی اور فطری تقاضا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اس بنیاد کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کو مستحکم ہونا چاہیے، اور قانون اس بنیاد کو بنانے کا طریقہ، سلیقہ اور اس پوری عمارت کی تعمیر کو ہمارے سامنے ایک بڑے منظم انداز میں اور ایک جامع انداز میں پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے قانون کے ان تمام فیصلہ جات کو اور جیورسٹ کی ان تمام ڈیفینیشنز کو آپ اگر پڑھیں تو رائٹ سے متعلق یہ جس کو قانون ایک عمارت کے سامنے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی شکل ایک ایسی تصویر کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کی بنیاد جب کھودی جاتی ہے، جس کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے تو قانون ہمارے سامنے دو قسم کے پتھر پیش کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دو پتھر جو ہیں ان میں سے ایک پتھر قانون انتہائی سختی سے منع کرتا ہے کہ اسے بنیاد کے اندر رکھا جائے، اور دوسرا پتھر جو ہے قانون انتہائی سختی سے اس کی تاکید کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، اسے مناسب سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بنیاد جس پر آپ حق کی اور رائٹ کی عمارت تعمیر کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد میں یہ پتھر آپ نے لگانا ہے۔ وہ دو پتھر جو قانون آپ کے سامنے پیش کرتا ہے انہیں اگر آپ اس جنرل اسٹڈی کی صورت میں آپ دیکھیں تو ایک پہلا پتھر جو ہے اسے ہم قانونی پتھر کہہ سکتے ہیں اور دوسرا پتھر جو ہے اسے ہم غیر قانونی پتھر کہہ سکتے ہیں۔ دا فرسٹ ون از دا اسٹون آف لیگیلٹی اینڈ دا سیکنڈ ون از دا اسٹون آف انلیگیلٹی۔ لیگیلٹی قانونیت کو کہتے ہیں اور انلیگیلٹی غیر قانونیت کو کہتے ہیں کہ جہاں قانون موجود نہیں ہوتا، جس کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا، وہ چیز، وہ فعل اور وہ عمل غیر قانونی قرار پاتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ان دو پتھروں کو ہمارے سامنے رکھ کے، کیونکہ قانون جب بنایا جاتا ہے تو انسان کی اجتماعی سائیکی کو، انسان کی اجتماعی نفسیات کو لیجسلیچر سامنے رکھ کر ان پہ غور کر کے اور انہیں کنسیڈر کر کے قانون بناتے ہیں اور لیجسلیشن کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب قانون بنایا جاتا ہے تو شہریوں کی اجتماعی سائیکی اور نفسیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ قانون یہ جانتا ہے، قانون اندھا نہیں ہوتا۔ ہم جو یہ تصور دیتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، آپ یقین جانیے کہ قانون کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی ہے۔ یہ زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے، یہ افلاک تک دیکھتا ہے۔ یہ جرم کو زمین کی تہوں کے نیچے سے نکال لاتا ہے اور مجرم کو ڈھونڈ کے زمین کی گہرائیوں سے بھی نکال کے یہ باہر لے آتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی تیز نگاہ رکھتا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ یہ انسان کی سائیکی کو بھی دیکھتا ہے، انسان کی سوچ اور فکر کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اور معاشرے کی اجتماعی سوچ کو بھی مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے اور حرکت کرتا ہے اور عمل میں آتا ہے اور نفاذ کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا قانون یہ جانتا ہے کہ انسان بحیثیت شہری جب اپنا وجود قائم کرتا ہے
تو یہ دو قسم کی سوچ اس کے اندر پائی جاتی ہے، یا تو یہ جرم سے نفرت کرتا ہے، یا یہ جرم سے محبت کرتا ہے، یا جرم کے نزدیک جاتا ہے، یا جرم کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، یا جرم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا قانون کو یہ پہلے سے علم تھا کہ یہ غیر قانونی پتھر لگا کر بھی اس بنیاد کو بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قانونی پتھر جسے ہم دا سٹون آف لیگیلٹی کہتے ہیں، وہ ایسا سٹون ہے جو آپ کی بیس میں، آپ کی اس رائٹ کی عمارت کی کنسٹرکشن میں لگانا مناسب بھی ہے، قانونی بھی ہے، درست بھی ہے، اور فطری بھی ہے، اور عقلی بھی ہے۔ اور دوسرا جو سٹون آف انلیگیلٹی ہے، اسے قانون اس حق کی عمارت کی تعمیر کے لیے جو بنیاد آپ کھودتے ہیں، جو بنیاد بناتے ہیں اور جو بنیاد فراہم کرتے ہیں، اس میں لگانے سے سختی سے منع کرتا ہے، کیونکہ وہ پتھر آپ کی بنیاد کو غیر قانونی بنا دیتا ہے۔ کیونکہ بنیاد غیر قانونی ہوگی تو اس بنیاد پر اٹھنے والی عمارت بھی غیر قانونی ہوگی، اس پر اٹھنے والی دیوار بھی غیر قانونی ہوگی، اس پر اٹھنے والی پوری عمارت، اس کا چھت، اس کے تمام نقش و نگار، اس کے تمام خد و خال قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا قانون یہ دو پتھر ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ پتھر اپنی بنیاد میں رکھنا ہے، تب آپ کی حق کی عمارت، آپ کی رائٹ کی جو کنسٹرکشن ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ تعمیر ہو سکے گی، اور اس کی کوئی اہمیت ہوگی قانون کی روشنی میں، اس کا کوئی وزن ہوگا، اور اس کو قانونی کنسٹرکشن کہا جا سکے گا، اور اس کی ایک قانونی، ایک لیگل اینٹی ہوگی۔ لیکن اگر آپ وہ غیر قانونی پتھر بنا کے غیر قانونی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کریں گے، تو قانون واشگاف الفاظ میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ عمارت کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی، وہ غیر قانونی عمارت ہوگی، وہ غلط عمارت ہوگی۔ اور اگر ایسی عمارت آپ تعمیر کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جس کی بنیاد غلط سٹون پہ رکھی گئی ہوگی، جس کی بنیاد میں غیر قانونی پتھر استعمال کیے گئے ہوں گے، تو عدالت اس عمارت کو تعمیر کرنے کی آپ کو اجازت قطعاً نہیں دے گی۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیے، ایک مشہور میگزم، ایک لیگل میگزم جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم اپنے آرگومنٹس میں اکثر ریپیٹ کرتے ہیں، اسے ڈسکس کرتے ہیں، وہ میگزم اس چیز کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی دے گا، اور وہ میگزم ہے کہ ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈس۔ جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ صاف ہاتھوں سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ جو عدالت سے انصاف طلب کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود منصف ہو، وہ کسی کی ناانصافی کے ساتھ کسی کی حق تلفی کر کے عدالت کے دروازہ کھٹکھٹانے کا حق نہیں رکھتا۔ کیونکہ میں ایک بات آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تین چیزوں کو، یہ رائٹ جسے آپ حق کہتے ہیں، یہ عدالت جسے آپ کورٹ آف لا کہتے ہیں، اور یہ لا، یہ قانون، ان تینوں چیزوں کو پوری دنیا میں ایک تقدس حاصل ہے، تقدس حاصل تھا، اور تقدس حاصل رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں کو قانون اپنے آپ کو بھی ایک تقدس فراہم کرتا ہے، کورٹ آف لا کو بھی ایک تقدس فراہم کرتا ہے، اور اس رائٹ کو جو بحیثیت شہری، بحیثیت بینگ اے سٹیزن آف اسٹیٹ اور کنٹری، اس کو بھی ایک تقدس فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں جو ایک پاکیزہ کانسیپٹ رکھتی ہیں، ایک مقدس تصور رکھتی ہیں، قانون آپ کو یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ گندے ہاتھوں سے عدالت آ کے یہ ستھری چیزیں طلب کریں۔ قانون نہیں چاہتا کہ آپ گندگی سے لتھڑے ہوئے ہوں اور آپ ایک ستھری عدالت میں تشریف لائیں۔ قانون ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ کسی کی حق تلفی سے لتھڑے ہوئے ہوں، رنگے ہوئے ہوں، اور آپ اپنا حق مانگنے کے لیے عدالت آئیں۔ قانون قطعاً آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ناانصافی کر کے اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ لہٰذا عدالت میں آنے کے لیے قانون جو پہلا اصول آپ کے لیے مقرر کرتا ہے کہ آپ جب بھی اپنا حق مانگنے کے لیے عدالت جائیں گے تو آپ کی بنیاد درست ہونی چاہیے۔ آپ کی بنیاد غیر قانونی ہے تو آپ قانونی حق نہیں مانگ سکتے۔ آپ کی بنیاد اگر غلط ہے تو آپ درست حق نہیں مانگ سکتے۔ آپ کی بنیاد اگر ناانصافی پر کھودی گئی ہے، بنائی گئی ہے، فراہم کی گئی ہے، تو اس پر آپ درست کی عمارت،
تعمیر نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح قانون آپ کو یہ میسج دیتا ہے کہ کبھی بھی ظالم کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مظلوم کا روپ ڈھال کے، مظلوم کا روپ دھار کے اور مظلوم کے گیٹ اپ میں عدالت میں آنے کی کوشش کرے۔ وہ کہتا ہے کہ مظلوم ہے تو پھر 100% اسے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ جو عمارت میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی، یہ قانون اس رائٹ کی یہ تعمیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ رائٹ کو ایک عمارت سے تشبیہ دیتا ہے، اس عمارت کے لیے جو بنیاد فراہم کرتا ہے اس میں آپ کو وہ یہ رہنمائی آپ کی کرتا ہے کہ آپ کسی صورت اس میں ناانصافی کا پتھر نہیں رکھیں گے، آپ اس میں غلط پتھر نہیں رکھیں گے، آپ اس میں گندا پتھر نہیں رکھیں گے، آپ اس میں حق تلفی کا پتھر نہیں رکھیں گے، اور آپ ہر حال میں اس میں ایک قانونی پتھر رکھیں گے۔ دا سٹون آف لیگیلٹی کی بنیاد پہ بننے والی عمارت جو ہوگی، اس بنیاد پر جو اٹھنے والی عمارت ہوگی وہ آپ کو حق دلائے گی۔ آپ کی عمارت جو ہے وہ ایسی عمارت قانون کی نظر میں ایک وزن رکھے گی، ایک اہمیت رکھے گی، ایک مقام رکھے گی، اور آپ عدالت سے اپنا حق صاف ستھرے ہاتھوں سے، صاف ستھرے قانون کے ذریعے، صاف ستھری عدالت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آخری بات کہ جب آپ ایسی عمارت جو غیر قانونی پتھروں سے بنائی گئی بنیاد پر آپ تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اس کے لیے عدالت کا ایک حکم، ایک ججمنٹ اور ایک آرڈر آف دا کورٹ آف لا کافی ہے کہ اس کو اس طرح زمین بوس کر دے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں تو کبھی کوئی عمارت موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ قانون کسی صورت غیر قانونی تعمیر کو پسند بھی نہیں کرتا اور اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ ایسی عمارت کے لیے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایسی عمارت کے لیے جو بنیاد کھودی جائے گی اس کے لیے آپ کو قانون 2 سٹون فراہم کرتا ہے، ایک دا سٹون آف لیگیلٹی اور دوسرا دا سٹون آف اللیگیلٹی۔ لیکن یہ دونوں سٹون دینے کے بعد ایک سٹون کے استعمال پہ پابندی عائد کرتا ہے اور دوسرے سٹون کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ پھر یہ جو عمارت تعمیر ہوتی ہے، جو سٹون آف لیگیلٹی پہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، آپ کے رائٹ کی کنسٹرکشن، آپ کی رائٹ، آپ کے حق کی جو عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس کے لیے قانون ہر حال میں اسے لیگل کنسٹرکشن، ایک قانونی عمارت یعنی ایک قانونی حق تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جب غیر قانونی عمارت، غیر قانونی بنیاد پر، غیر قانونی پتھروں کی بنیاد پر اٹھنے والی عمارت آپ تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے قانون کی اسٹڈی کے بعد 2 قسم کی ٹرمینالوجیز لا آپ کو دیتا ہے۔ اس غیر قانونی عمارت کے لیے 2 اصطلاحیں قانون ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایک اللیگل اور دوسری وائٹ، یعنی یا تو وہ غیر قانونی عمارت ہے، یعنی آپ کو وہ حق نہیں دے گی، ایسی عمارت کے اندر رہنے کا حق آپ کو قانون نہیں دے گا، ایسی عمارت تعمیر کر کے آپ کورٹ آف لا کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا اس عمارت کے وجود سے ہی کورٹ آف لا انکار کر دیتی ہے کہ اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں، یعنی ایسی عمارت رائٹ ایسے طریقے سے سیکھ کرنا اور عدالت میں آ کے حق ایسے طریقے اور ایسے سلیقے سے اور ایسے موڈ سے اور ایسے وے سے آپ طلب کریں کہ وہ عدالت اسے مانگنے کا وہ طریقہ قابل قبول عدالت کے لیے نہیں ہے۔ آپ غلط طریقے سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، آپ ناانصافی کے ساتھ انصاف طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ گندے ہاتھوں سے ایک ستھری چیز مانگنے کے لیے ایک ستھرے قانون کے ذریعے ایک ستھری عدالت میں آئے ہیں۔ لہٰذا عدالت آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جسے قانون نے تقدس دے رکھا ہے وہ آپ کے گندے ہاتھوں پہ کبھی بھی آپ کو پیش نہیں کرے گی۔ لہٰذا اپنا رائٹ مانگنے کے لیے جب بھی عدالت جائیں تو اپنے ہاتھ صاف کر کے جائیں، اپنے ہاتھ ستھرے کر کے جائیں، کیونکہ رائٹ بذات خود ایک تقدس رکھنے والی چیز ہے، قانون ایک مقدس پروسیجر ہے، اور کورٹ آف لا جسے قانون آپ رولنگز پڑھ کے دیکھ لیں کہ قانون کی عدالت کو انصاف کا معبد قرار دیا گیا ہے کہ دا کورٹس آف لا اور دا سینکچریز آف دا جسٹس، یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح مقدس ہوتی ہیں جس طرح مسجد مقدس ہوتی ہے، جس طرح چرچ مقدس ہوتا ہے،
جس طرح مندر مقدس ہوتا ہے اور جس طرح گرجا مقدس ہوتا ہے اور جس طرح باقی عبادت گاہیں مقدس ہوتی ہیں، انہیں ایک احترام حاصل ہے، انہیں ایک تقدس حاصل ہے، اسی طرح عدالت کو بھی ایک تقدس حاصل ہے، اسی طرح قانون کو بھی ایک تقدس حاصل ہے، اور اسی طرح آپ کے حق کو، جو آپ کا قانونی اور جائز حق ہے، اسے بھی ایک تقدس حاصل ہے۔ لہٰذا ان مقدس طریقوں سے، اس مقدس عدالت کے اندر جا کے اپنا مقدس حق حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو قانون اصول دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈس۔ تھینک یو ویری مچ۔